السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرائع دعائے کمیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 360 سے۔ دعا کا اگلا جملہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلک الحمد علی فی جمیع ذالک ولا حجۃ لی فیما جری علی فیہ قضاؤک۔ بہرحال اس معاملے میں میرے ذمے تیری حمد بجا لانا ضروری ہے، اور اب تیری حجت ہر مسئلے میں میرے اوپر تمام ہے، اور میرے پاس تیرے فیصلے کے مقابلے میں اور تیرے حکم اور آزمائش کے سامنے کوئی حجت و دلیل نہیں ہے۔ انسان پر خدا کی حجتیں۔ انسان کے پاس ایسی کوئی حجت نہیں ہے جو دنیا میں اپنی ضلالت اور گمراہی، کجی اور انحراف اور گناہ و معصیت کے سلسلے میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ مثلاً اگر انسان کہے میں طاقت اور قدرت نہیں رکھتا تھا تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، چونکہ اس کا بدن صحیح و سالم تھا، مختلف نعمتوں سے نوازا گیا تھا، لہٰذا اپنے وظائف کو انجام دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ اور اگر انسان کہے عقل سے محروم تھا، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر عقل سے محروم ہوتا تو کس طرح اپنے دنیا میں کاروبار، تجارت اور دوسرے امور انجام دیتا تھا۔ اور اگر انسان کہے میری ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نبی، امام یا کتاب ہدایت کا انتظام ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا، تو پھر اس کا جواب میں کہا جائے گا کہ ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے، 12 معصوم امام ہدایت کے لیے معین کیے گئے، لیکن تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو نے اپنی دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن سعی و کوشش کی، لیکن ہدایت کے سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اور اگر انسان کہے ہدایت کے لیے کوئی عالم دین، کتاب ہدایت اور معنویت سے آباد مسجد کا انتظام نہ تھا، تو کہا جائے گا یہ جھوٹ اور تہمت ہے، کیونکہ ہماری ہدایت کی آواز ہر طرف سے آ رہی تھی، لیکن تیرا تکبر، خود پسندی اور ہوائے نفسی صدائے ہدایت سننے میں مانع ہوئی، اور تو نے حق کی پیروی نہیں کی ہے۔ سامعین کرام، مذکورہ حقائق کے پیش نظر خداوند عالم کی طرف سے دنیا اور آخرت میں انسان کو محکوم کرنے کے لیے حجت کا دروازہ کھلا ہے، اور انسان کے لیے اپنا عذر پیش کرنے اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے کوئی بھی بہانہ اور عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس واضح اور آشکار حقیقت انسان پر خدا کی حجت حکم فرما ہے اور عذاب الہی کا مستحق ہے۔ خدا کی پیش نظر ہم صرف ایک اہم روایت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو اسلامی معتبر کتابوں میں بیان ہوئی ہے۔ حمید بن زیاد نے حسن بن محمد کندی سے، اور انہوں نے احمد بن حسن میسمی سے، انہوں نے آبان بن عثمان سے، اور انہوں نے عبدالعالی سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 8 میں موجود ہے، اور صفحہ نمبر شاید 228 ہے۔ حدیث یاجوج یا ماجوج، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 7 میں بھی یہ جلد موجود ہے، باب نمبر 13 میں، اور حدیث نمبر ہے 3۔ یہ حدیث اس طرح بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، روز قیامت ایک حسین و جمیل عورت کو لایا جائے گا جس نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے دنیا میں گناہ و معصیت کو اپنا شعار بنایا، تو وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کہے گی، پالنے والے، تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا، لہٰذا میں نے اپنے حسن و جمال کی بنا پر گناہوں کی مرتکب ہو گئی۔ اس وقت جناب مریم سلام اللہ علیہا کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، تو زیادہ خوبصورت ہے یا یہ خاتون باز عظمت؟ ہم نے اس کو بہت زیادہ
خوبصورت خلق فرمایا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور برائیوں سے دور رہیں۔ اور پھر ایک خوبصورت مرد کو لایا جائے گا، وہ بھی اپنی خوبصورتی کی بنا پر گناہوں میں غرق رہا۔ وہ بھی کہے گا، پالنے والے تو نے مجھے خوبصورت پیدا کیا، جس کی بنا پر میں نامحرم عورتوں کے ساتھ گناہوں میں ملوث رہا۔ اس وقت جناب یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا، تو زیادہ خوبصورت ہے یا عظیم انسان، یہ عظیم انسان، ہم نے انہیں بھی بہت خوبصورت پیدا کیا، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور فتنہ و فساد میں غرق نہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو بلا اور مصیبتوں میں گرفتار رہ چکا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کر لیا تھا۔ وہ بھی عرض کرے گا، پالنے والے، چونکہ تو نے مجھے مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار کر لیا تھا، جس سے میرا حوصلہ اور استقامت جاتی رہی اور میں گناہوں میں غرق ہو گیا۔ اس وقت جناب ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہاری مصیبتیں زیادہ ہیں یا اس عظیم انسان کی، یہ بھی مصیبتوں میں گھرا رہا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور فتنہ و فساد کے گڑھے میں نہ گرے۔ دعا کا اگلا جملہ، صفحہ نمبر 363۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد آتیتک یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرم مذعنا متعارفا لا اجد مفرا مما کان منی ولا مفزا اتوجہ الیہ فی امری غیر قبول کا عذری و ادخال کا ایائی فی ساعت من رحمتک۔ اب میں ان تمام کوتاہیوں اور اپنے نفس پر تمام زیادتیوں کے بعد تیری بارگاہ میں ندامت، انکسار، استغفار، انابت، اقرار، اذعان، اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے، اور تیری قبولیت معذرت کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ میں داخل کر لے۔ عاشقانہ راز و نیاز اور مناجات۔ دعائے کمیل کے اس حصے میں حضرت علی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے خدا کی رحمت اور بخشش شامل حال ہوتی ہے، جیسے اپنی عبادت کو ناقص تصور کرنا، اپنے آپ کو شہوت پرست قرار دینا، شرمندگی کے ساتھ معذرت خواہی کرنا، دل شکستہ سے بخشش کی درخواست کرنا، خدا کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے توبہ کرنا، گناہوں کا اعتراف کرنا اور خدا کی پناہ کی گاہ کے علاوہ کسی دوسری پناہ گاہ کا تصور ذہن سے نکال دینا۔ یہ آہ و بکا، گریہ و زاری اور توبہ اور اقرار ایک ایسی حقیقت ہے جس کو خداوند عالم اپنے گناہ گار بندے اور توبہ کرنے والے سے سننے کو دوست رکھتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک صاحب جو عرفان و معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی ولی اللہ کے پاس گئے اور کہا، خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں اور اس کی حضور میں مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ رب ودود، خدائے غفور اور مالک الملک کے لیے کیا تحفہ لے کر جاؤں، کیونکہ خالی ہاتھ جانا اس کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس ولی اللہ اور عاشق خدا نے کہا، وہاں وہ چیز تحفہ لے کر جاؤ جو وہاں نہ ہو۔ وہاں پر تمام کمالات، علم، حلم، قدرت، رحمت، مشیت، لطف، کرامت، صدق، عدالت، ستوت اور ہیبت موجود ہے، لیکن وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ سوز دل، بہتے ہوئے آنسو، آہ و بکا اور تضرع و انکساری۔ جی ہاں، خداوند عالم توبہ کرنے والے گناہ گار اور ہر طرف سے مایوس و ملغوب بندے کی آواز سننے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور یہ بات قابل انکار نہیں ہے کہ ہر معشوق اپنے عاشق کی آواز اور التماس کو سننا چاہتا ہے، جیسا کہ ہر عاشق اپنے محبوب کی نظر التفات اور توجہ کا منتظر رہتا ہے، نیز اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یوسف اور زلیخا۔
بعض علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ زلیخا نے اپنی قدرت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنے کو تہمت سے بری الذمہ کرنے کے لیے حضرت یوسف کو زندان میں ڈلوا دیا، لیکن اپنی بے انتہا محبت اور دل سوز عشق کی تاب نہ لا سکی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ گئی کہ یوسف کے ایمان و تقوی کی بنا پر جناب یوسف سے وصال تو ممکن نہیں ہے، لہٰذا کم از کم محبوب کی آواز ہی سن لے اور اس کی نالہ و فریاد کی آواز ہی کو سن لے۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور زندان میں گئی۔ اس غلام سے کہا کہ یوسف کو تازیانے مارو، لیکن جیسے ہی غلام نے جناب یوسف کے حسن و جمال اور الہی ہیبت کو دیکھا تو ان کو تازیانے لگانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ادھر اسے زلیخا کا بھی خوف تھا۔ اس نے جناب یوسف کو موٹے موٹے کپڑے پہنائے اور ان کے اوپر سے تازیانہ مارنے شروع کیے تاکہ جناب یوسف کو اذیت نہ ہو۔ زلیخا بہت دیر تک انتظار کرتی رہی لیکن اپنے محبوب کی آواز نہ سن سکی۔ غلام سے کہا زور سے مارو۔ اس وقت غلام نے جناب یوسف سے کہا کہیں زلیخا مجھے زور سے نہ مارنے کی سزا نہ دینے لگے، آپ ان کپڑوں کو اتار دیجیے اور مجھے معاف کیجیے گا۔ جناب یوسف نے اپنی بزرگواری کے تحت اس بات کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی آپ کے بدن پر تازیانہ پڑے تو آہ و نالے کی آواز بلند ہوئی، جس سے زلیخا جیسی عاشق کے دل کو سکون ملا۔ قوم یونس۔ جس وقت قوم یونس کو یہ معلوم ہوا کہ یونس اس بستی سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے عذاب الہی کے آثار دیکھ لیے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس عذاب سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ اور گریہ زاری اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ چنانچہ سب چھوٹے بڑے، پیر و جوان اور مرد عورتیں پرانے لباس پہن کر پا برہنہ بیابان کی طرف چل دیے۔ مرد ایک طرف، عورتیں دوسری طرف۔ شیرخوار بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا اور سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگے اور رو رو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، یہاں تک کہ حیوانات بھی نالہ و فریاد کرنے لگے۔ کلمہ توحید ان کی زبان پر جاری ہوا، دل سوز نالہ و فریاد اور محبت کے ساتھ توبہ اور پشیمانی کا اظہار کیا، شرک و معصیت اور نافرمانی سے باز آ گئے۔ ان میں سے ایک گروہ نے پکار کر کہا پالنے والے، یونس نے کہا تھا کہ غلاموں کو آزاد کر دو تاکہ ثواب کے مستحق قرار پاؤ، اور جہاں بھی تمہیں کوئی شخص مشکلات اور پریشانی میں دکھائی دے اس کی مدد کرو۔ پالنے والے، اس وقت یہ غلام تیری بارگاہ میں بے چارے ہیں، تیرے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں ہے، لہٰذا ہماری مدد فرما۔ چنانچہ جب اس قوم کا راز و نیاز اور سوز و گریہ و مناجات بارگاہ الہی میں قبول ہوئی تو ان کو نجات مل گئی، عذاب کا بادل چھٹ گیا اور رحمت خدا کی گھٹا چھا گئی، سب کی توبہ قبول ہو گئی اور سب خوش و خرم شہر میں واپس آ گئے اور اپنے کاروبار اور زندگی میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال خداوند عالم کی طرف متوجہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں گناہوں کا اقرار کرنا، اپنی بے چارگی کا اعلان کرنا اور خدا سے طلب بخشش کرنا حقیقی توبہ کے مقدمات میں سے ہے، جن کے ذریعے خداوند عالم کا لطف و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 366۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فاقبل عذری ورحم شدت ضری وفکنی من شدی وثاقی یا رب ارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عظمی یا من بداء خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتنی حبنی لابتداء کرمکا و سالف برکا بی۔ لہٰذا پروردگار میرے عذر کو قبول فرما، میری شدت مصیبت پر رحم فرما، مجھے شدید قید و بند سے نجات عطا فرما۔ پروردگار میرے بدن کی کمزوری، میری جلد کی نرمی، میرے استخوا کی باریکی پر رحم فرما۔ اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے تربیت دینے والے، اے نیکی کرنے والے،
اپنے سابقہ کرم اور گزشتہ احسانات کی بنا پر مجھے معاف فرما دے۔ محبوب کا دربار۔ دعا کے اس حصے میں عارف، عاشق، تائب، صادق اور بہترین مناجات کرنے والا احساس کرتا ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اور لطف کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہمارا محبوب خدا ہمارے راز و نیاز سننے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا عرض کرتا ہے، میری عذر کو قبول فرما جو میری نادانی اور جہالت ہے، لڑکپن اور گناہ ہیں، اور میں ہوائے نفس کا قیدی ہوں اور میرا ارادہ ضعیف اور کمزور ہے، لیکن اب چونکہ تیری بارگاہ میں توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی ہے اور جہالت کے اندھیرے سے نکل آیا ہوں، میری جوانی کا نشہ ختم ہو گیا ہے، ایک حد تک نفس پرستی سے چھٹکارا مل گیا ہے اور گناہوں کے ترک کرنے اور تیری اطاعت کرنے پر میرا ارادہ محکم ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں نے گناہوں سے دوری اختیار کی ہے اور شیطان اور ہوائے نفس سے دور بھاگ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ لہٰذا اپنے لطف و کرم اور عنایت سے میری گزشتہ برائیوں اور مفاسد کی اصلاح فرما دے۔ پالنے والے، میرے برے حالات کی سختی، خود غرضی، حرص، حسد، بخل، طمع، ریاکاری، خود نمائی اور دوسرے برے صفات کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ بدحالی میرے اندر باقی رہی تو یہ خطرناک بیماری اور ناسور میں بدل جائے گی جو مجھے ہلاک کر دے گی، جس کے علاج کے لیے کوئی راستہ باقی نہ بچے گا۔ لہٰذا میرے اس حال پر رحم فرما، اور اگر تیری رحمت میری شامل حال ہو گئی تو میری بری حالت اچھی حالت میں بدل جائے گی اور میں اخلاق حسنہ سے مزین ہو جاؤں گا۔ تیرے کرم کے زیر سایہ میرا تکبر، تواضع میں، حرص، قناعت میں، حسد، رشک میں، بخل، جود و سخاوت میں، لالچ، رازیت میں اور ریاکاری اخلاص میں بدل جائے گی۔ پالنے والے، میرے اعضاء و جوارح، عقل و خرد، دل و جان، ہاتھ پیر اور قلب و روح پر شیطان اور ہوائے نفس کی زنجیروں نے قبضہ کر لیا ہے، مجھے عبادت اور اطاعت اور کار خیر سے روکتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آنے سے میرے قدموں کو روک لیتے ہیں۔ پالنے والے، اب جب کہ تیری عطا کردہ توفیق کے سبب دل سے آہ و فغاں کر رہا ہوں، آنکھوں سے ندامت اور حسرت کے آنسو بہا رہا ہوں، تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، تیرے حضور میں ان تمام زنجیروں سے رہائی کا طالب ہوں۔ پالنے والے، میرے اوپر اپنی رحمت اور لطف و کرم کا سایہ فرما دے اور میرے ہاتھوں اور پاؤں سے شیطانی اور ہوائے نفس کی زنجیروں کو کھول دے اور مجھے مکمل طریقے سے آزاد بنا دے، اس ذلت اور رسوائی سے نکال دے۔ اگر آج جب کہ میں اس دنیا میں ہوں تیری رحمت میری فریاد کو نہ پہنچے اور مجھے ان زنجیروں کی سختیوں اور شیطانی وسوسوں اور ہوائے نفس کی تکلیفوں اور برے اخلاق نیز فرعونی اور قارونی حالات سے نجات نہ دی تو کل روز قیامت مجھے ان زنجیروں میں گرفتار ہونا پڑے گا، جن کے بارے میں قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ وہ زنجیریں کفار، مشرکین اور مجرمین کے ہاتھوں پیروں میں ڈالی جائیں گی اور ان کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 30 اور سے 33 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب اسے پکڑ لو اور گرفتار کر لو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر ایک 70 گز کی رسی میں سے جکڑ لو، یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اگر آج تو نے مجھے ان زنجیروں اور قید و بند سے آزاد نہ کیا تو پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میری آزادی کے لیے کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ سامعین کرام، جو افراد ان زنجیروں اور قید و بند سے آزاد ہیں تو وہ لوگ بڑے ہی شوق اور اطمینان کے ساتھ خداوند عالم کی عبادت و اطاعت اور اعمال صالح میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اپنی عمر کے آخری روز ندا آتی ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 28 میں،
اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ یہ سن کر اپنے معشوق کی طرف پرواز کرنے کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آغوش رحمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان قید و بند اور زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں اور خدا کی اطاعت و بندگی اور نیک کام کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتے، یہ لوگ چند روزہ دنیا میں شیطان کے قیدی اور ہوائے نفس کے اسیر ہوتے ہیں اور اپنی عمر کے آخری حصے میں بہت زیادہ حسرت و ناامیدی اور سخت پریشانی میں اپنی جان دے دیتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام ہستی کو نابود کر لیا ہے اور ایسے لاچار ہو گئے ہیں کہ مال و دولت بھی ان کے کام نہیں آ سکتے۔ ان کی روح آگ کی زنجیروں میں بندھی ہوئی دوزخ کی طرف کھینچی جا رہی ہوگی۔ مرگ ہارون رشید کا عجیب و غریب واقعہ۔ یہ واقعہ 369 صفحے پر موجود ہے۔ جس وقت خراسان میں ہارون رشید کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، اس نے حکم دیا تو اس سے فلاں طبیب کو بلایا جائے، اور اس نے اپنا پیشاب ایک شیشے میں کیا اور دوسرے لوگوں کا پیشاب بھی شیشے میں کر کے اس کے پاس بھیجا تاکہ پیشاب کے ذریعے بیماری کا پتہ لگا سکے۔ طبیب نے ان شیشیوں کو چیک کیا اور ایک شیشی کو دیکھ کر کہا، جس شخص کا یہ پیشاب ہے اس سے کہہ دو وصیت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، چونکہ اس کی طاقت جواب دے چکی ہے اور اس کے بدن کی بنیاد ڈھیر ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ہارون رشید نے یہ خبر سنی تو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور یہ ربائی پڑھنے لگا۔ ترجمہ ہے ربائی کا۔ طبیب اپنی طباعت اور دواؤں کے ساتھ آنے والی موت کا علاج کرنے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اگر قدرت رکھتا ہوتا تو وہ جس بیماری کا وہ خود علاج کر چکا ہے، اس بیماری میں کیوں مر جاتا ہے؟ اسی وقت اس کو خبر دی گئی کہ اس کی موت کی خبر پھیل چکی ہے۔ چنانچہ اس خبر کو جھوٹی ثابت کرنے کے لیے ایک گاڑی پر سوار ہوا تاکہ اپنے آپ کو دکھائے کہ میں ابھی زندہ ہوں، لیکن جیسے ہی گاڑی پر بیٹھا حیوان کا پیر مڑ گیا تو اس وقت اس نے کہا، مجھے اتار دو، خبر پھیلانے والے سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے لیے کفن منگوایا اور ایک شخص کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہیں میرے بستر کے پاس میری قبر بناؤ، اور جب اس کی قبر تیار ہو گئی، قبر کو دیکھ کر ان آیات کو پڑھا۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 28 اور 29۔ میرا مال بھی میرے کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جس کا کام تمام ہو چکا ہے، اور اس حقیقت کا اقرار کرتا ہوں، میرے مال اور دولت نے مجھے عذاب خدا سے ذرا برابر بھی نہ بچایا، اور آج جب میری مشکل کا وقت ہے تو انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور نہ صرف یہ کہ مال و دولت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میری مشکل کو حل نہ کیا، بلکہ میری قدرت اور سلطنت بھی نابود ہو گئی اور میرے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ یہ روایت تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 64 کا صفحہ نمبر 464 پر ہے، جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 364 پہ موجود ہے۔ اے میرے خدا، روز قیامت کی زنجیروں اور قید و بند کے پیش نظر میرے جسم کی ناتوانی اور کمزوری، میری نازک کھال اور نرم ہڈیوں پر رحم فرما۔ اگر گناہوں کی یہ زنجیریں مجھے باندھے رہیں گی تو کل روز قیامت آگ کی زنجیریں میرے جسم، میرے تمام اعضاء و جوارح پر بندھی ہوں گی، اور میں اپنے جسم کی ناتوانی، کمزوری، ہڈی اور کھال کی نرمی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان زنجیروں میں بندھا رہوں گا اور دوزخ کے طبقات میں جلتا رہوں گا، اور پھر کبھی مجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ دقیق حساب و کتاب۔ سامعین اکرام، ہم بھی اس شخص کی طرح جس کا نام توبہ تھا، وہ شیخ بہائی کی قول کے مطابق اپنے نفس کا حساب و کتاب کیا کرتا تھا۔ روز و شب اپنے حساب و کتاب کریں۔ اس شخص کی 60 سال کی عمر تھی۔ اس نے اپنی عمر کا دنوں میں حساب لگایا تو 21,600 دن ہوئے۔
تو اس نے ایک چیخ ماری اور کہا، وائے ہو، اگر ہر روز میں نے کم سے کم ایک گناہ بھی کیا تو 21,600 گناہوں کا مرتکب ہوا۔ کس طرح ان گناہوں کے ساتھ خدا سے ملاقات کے لیے جاؤں؟ یہ کہہ کر زمین پر گرا اور اس دنیا سے چل بسا۔ یہ روایت تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 465 پر موجود ہے۔ پالنے والے، اے میرے غفور و رحیم خدا، میں جیسا بھی ہوں تیرا بندہ، تیرا خلق شدہ ہوں، تیری قدرت کے زیر سایہ ہوں، تیرے ارادے اور مرضی کا محکوم ہوں، کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ اے وہ خدا جس نے مٹی سے میری خلقت کا آغاز کیا، اس کے بعد نطفے سے، اس کے بعد علقہ بنایا، اس کے بعد مضغہ بنایا، یعنی جس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھ پر توجہ کی اور لطف و کرم کیا، مجھے یاد رکھا، مجھے خلق فرمایا، اور اس کے بعد میری مادی اور معنوی تربیت کا انتظام کیا، مجھ پر لطف و کرم کی بارش کی، مختلف نعمتوں اور بہترین غذاؤں سے نوازا۔ اب میں نہایت خشوع اور خضوع سے اور تواضع و انکساری کے ساتھ تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اسی گزشتہ کرم اور پہلے کی طرح احسان کے ذریعے مجھے بخش دے اور میرے گناہوں سے درگزر فرما اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے رہائی عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا کا اگلا جملہ صفحہ نمبر 371۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی و یا سیدی و ربی، اترکا معذبی بنارکا بعد توحیدکا و بعد ما انطوى علیہ قلبی من معرفتکا و لہج بہ لسانی من ذکرکا و اعتقدہ ضمیری من حبکا و بعد صدقی باعترافی و دعائی خاضعا بربوبیتکا۔ پروردگار، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پر عذاب نازل کرے، یا میرے دل میں اپنی معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے کہ میری زبان پر مسلسل تیرا ذکر اور میرے دل میں برابر تیری محبت جاگزی ہے۔ میں صدق دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں۔ نہیں، تیری ذات مقدس کی قسم، انبیاء اور ائمہ علیہم السلام، عارفین، عاشقین، عابدین، زاہدین اور توبہ کرنے والوں میں سے کوئی بھی تجھے ایسا نہیں مانتا کہ ان تمام حقائق اور معرفت کے بعد جو خود تیری توفیق سے مجھے حاصل ہوئے ہیں، مجھے آتش جہنم میں جلائے گا، بلکہ تجھے تو ایسا جانتے ہیں کہ مجھے قیامت کے روز اپنے لطف و کرم کے زیر سایہ رکھے گا اور اپنی رحمت کا سہارا دے گا، میری برائیوں سے چشم پوشی کرے گا اور اپنی بہشت میں مجھے جگہ دے گا اور اپنے اولیاء کے ساتھ محشور کرے گا۔ توحید۔ جو شخص بھی قرآنی آیات اور روایات اور احادیث، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں احادیث کو علماء سے سنا ہے اور مخلوق میں غور و فکر کرنے اور اس جہان ہستی پر دقت کرنے، نیز نظام خلقت میں اندیشہ کرنے سے خداوند عالم اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کی ہے، اور عقلی اور عملی طور پر اس کے علاوہ ہر معبود کو باطل اور اس کے علاوہ ہر مالک کو خالق یعنی ہلاک کرنے والا جانتا ہے، اپنی زبان اور دل بلکہ اپنے وجود کے ہر ذرے سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو اس کا دل خانہ توحید ہے اور اس کا عمل ہر بت کی نفی کرتا ہے، اور ایسا ہی شخص شرعی اصطلاح میں موحد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء اور پیغمبروں کی دعوت اسی توحید کی طرف ہوتی تھی۔ سبھی انبیاء علیہ السلام تمام لوگوں کی اسی توحید کی دعوت کرتے تھے اور اس کی یکتائی اور اکیلے ہونے پر ایمان رکھنے کی تبلیغ کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید عملی کا پہلو رکھتی تھی اور غیر الہی نظام کو مردود جانتے تھے۔ اعتقاد توحید کے معنی و مفہوم یہ ہیں
کہ انسان فکری لحاظ سے اپنے کو شرک و بت پرستی سے پاک رکھے۔ اس سلسلے میں وہ مشرکین جو خدا کے لیے شریک کے قائل ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو خیر و شر کو یزدان اور حریمن کی طرف سے جانتے ہیں، یا کسی میں خدا کے حلول کے قائل ہیں یا مختلف ارباب کے قائل ہیں، اسی طرح وہ افراد جو خدا کو مرکب شمار کرتے ہیں، جیسے نصارہ نیز فرقہ مجسمہ جو خداوند عالم کے جسم کے قائل ہیں، جن میں ہمارے زمانے میں جاہل ترین فرقہ وہابیت ہے۔ اسی طرح توحید کے عملی میدان میں جو اسی عقیدہ توحید کی ایک قسم ہے، جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی غیر کی اطاعت سے پرہیز کیا جائے۔ ان میں سے پہلا کام یعنی صرف ایک خدا کی عبادت، خدا کی صحیح معرفت، اس کے بارے میں مستحکم عقیدہ اور اس پہ پائیدار رہنے سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یعنی غیر کی اطاعت سے پرہیز، باطل کے غلط عقائد و نظریات سے پرہیز کی بنا پر، اس لیے کہ باطل کے یہی کھوکھلے عقائد انسان کو غیر خدا کی عبادت اور اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں۔ اس عملی پہلو جو خدائے واحد و یکتا کی اطاعت و بندگی ہے کی طرف آسمانی کتابوں اور انبیاء الہی نے دعوت دی ہے، چونکہ شرک فعلی اور عملی قولی شرک کی طرح عقیدہ شرک کی واضح نشانی ہے، اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام نے شرک عملی پر بہت توجہ دلائی ہے۔ اسی وجہ سے توحید عملی انسانی زندگی، انسانی خاصیتوں کے ظہور اور غلامی کی زندگی سے نجات کے لیے بہت مؤثر ہے، اور جھوٹے خداؤں اور ارباب کی اطاعت کی قدرت کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان توحید عملی کو دل و جان سے قبول کرتا ہو تو پھر وہ کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ کوشش رہی ہے کہ معاشرے کو اس قسم کے شرک سے بھی پاک کیا جائے اور انسانیت کو آزادی اور انسانی شرافت سے سرفراز کیا جائے، اور اپنے زمانے کے فرعون اور ظالم و جابر حاکموں کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ اگرچہ اس قسم کے لوگوں نے ہمیشہ توحید کا شدت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام نے ہر موقع پر شرک عملی سے بھی پرہیز کی دعوت دی ہے۔ شرک عملی کے اثر کی دوسری علت یہ تھی کہ بعض نااہل لوگوں نے مستکبروں کی عبادت و پرستش کی عادت ڈال دی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 35 میں۔ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو اکڑ جاتے تھے، کیونکہ انسان کو غلام بنانے اور ان کے حقوق کو پامال کرنے والوں کے لیے یہ کلمہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ چونکہ عقیدہ توحید اور زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے کی وجہ سے مستکبرین کا واجب الاطاعت ہونا خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ان کا حکم، جاہ و جلال اور ان کے امتیازات مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہ حدیث الہیات در نہج البلاغہ صفحہ نمبر 129 میں موجود ہے۔ اس بنا پر خداوند عالم کی توحید کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ کہ اس کی ذات مقدس کی کوئی شبیہ، مانند اور شریک نہیں ہے، اس کی ذات عین صفات ہے، اور وہی تمام چیزوں پر حاکم ہے، موت و حیات، ظاہر و باطن، ملک و ملکوت، غیب و شہود، پیدا کرنے والا، مارنے والا، اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا۔ المختصر یہ کہ تمام کی تمام چیزیں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جائے کہ جس خدا کی معرفت انبیاء، ائمہ اور قرآن نے بیان کی ہے، اور زندگی کے تمام امور میں اس کے احکام کی اطاعت، ہر بت پرست اور بت تراش کی نفی کرنا، اور ہر شیطان اور طاغوت خواہی کے ماحول کی نفی کرنا ہی توحید محض اور محض توحید ہے، کہ جو شخص دل و جان سے اس حقیقت کو قبول کرے اور لا الہ الا اللہ، لا اصل فی الوجود، لا الہ الا اللہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ بلند کرے، تو ایسا ہی شخص حقیقی موحد یعنی یکتا پرست
اور واقعی مومن اور صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارک جو اپنے دل کی آنکھوں سے حقائق کی حقیقتوں کا مشاہدہ فرماتے تھے، نہج البلاغہ کے مختلف خطبوں میں معرفت خدا کے بارے میں اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر اول میں جو علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے، اب مولانا مولالی فرماتے ہیں، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے اور اخلاص کا کمال زائد صفات کی نفی ہے۔ صفات کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے کوئی الگ شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں ہے۔ اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا، جو سراسر خلاف توحید ذات ہے۔ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی کے ضمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے، اس نے نیچے کا علاقہ خالی کر لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے، اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنا پر نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس کو پا کر انس محسوس کرے اور رکھ کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔ اسی طرح ایک دوسرے خطبے میں مولالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 86 ہے، اور یہ بھی ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم صاحب کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 151 پر۔ لوگوں، اللہ کو یاد رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اس کتاب کے بارے میں جس کا تم کو محافظ بنایا گیا ہے، اور ان حقوق کے بارے میں جن کو تم کو امانت دار قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا اور نہ محمل چھوڑ دیا ہے، اور نہ کسی جہالت اور تاریکی میں رکھا ہے۔ تمہارے لیے تو آثار کو بیان کر دیا ہے، اعمال کو بتا دیا ہے، اور مدت حیات کو لکھ دیا ہے، اور کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے، اور ایک مدت تک اپنے پیغمبر کو تمہارے درمیان رکھ چکا ہے، یہاں تک کہ تمہارے لیے اپنے اس دین کو کامل کر دیا ہے جسے اس نے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے پیغمبر کی زبان سے ان تمام اعمال کو پہنچا دیا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے یا جن سے وہ نفرت کرتا ہے، اپنے اوامر اور نواہی کو بتا دیا ہے، اور دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، اور حجت تمام کر دی ہے، اور ڈرانے اور دھمکانے کا انتظام کر دیا ہے، اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا ہے۔ لہٰذا اب جتنے بھی دن باقی رہ گئے ہیں انہوں میں تدارک کر لو، اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لو کہ یہ دن ایام غفلت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، جب تم سے نواز سننے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ خبردار، اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑو، ورنہ یہ آزادی تم کو ظالموں کے راستے پر لے جائے گی، اور اس کے ساتھ نرمی نہ برتو ورنہ یہ تمہاری مصیبتوں میں جھونک دے گی۔ جو شخص عقیدہ توحید کو قرآن کریم، انبیاء، ائمہ علیہم السلام، اولیاء اللہ سے حاصل کرے اور اپنے واجبات پر عمل کرے، گناہوں اور معصیت سے دوری کرے، اپنی زندگی سے خدا کے علاوہ دوسرے معبود کی نفی کرے، تو ایسا شخص موحد یعنی یکتا پرست کہلانے کا حقدار ہے، اور اپنے اس اعتقاد توحید کی خاطر اور توحید کے
مبنی پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے یقیناً وہ نجات یافتہ ہے اور خداوند عالم سے اس جزا کی بنا پر اجر کریم، رزق بے حساب اور رحمت واسعہ سے مالا مال ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا بہترین عبادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے کسی چیز کو خدا کے شریک قرار نہ دیا ہو، چاہے اس نے نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، برائیوں کی بخشش کے بعد بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کا ثواب ہر چیز سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز خداوند عالم کے برابر نہیں ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ خدائی میں شریک نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک خداوند عالم نے موحد یعنی یکتا پرست کے جسم کو آتش جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی قیمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کے نزدیک ایک اہمیت کلمہ ہے۔ جو شخص خلوص کے ساتھ اس کا اقرار کرے وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کو صرف زبان سے جھوٹ کہے تو بھی اس کی جان و مال محفوظ ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر معبوس کیا، خداوند عالم کسی بھی موحد یکتا پرست کو آتش جہنم میں عذاب نہیں کرے گا۔ ان تمام باتوں کے مد نظر اے خدائے مہربان، اے عاشق اہل توحید، کوئی بھی تجھے ایسا نہیں مانتا کہ اگر میں تیری توحید واقعی کا خالصانہ طور پر اقرار کروں اور تیری معرفت و شناخت کے ساتھ اپنے دل میں ہمیشہ ایمان رکھوں اور میری زبان پر توحید کا کلمہ جاری ہو اور میرے باطن میں تیرا عشق موجود رہے، اور کیا تیری یکتائی کے سچے اقرار کے بعد، تیری ربوبیت کے مقابلے میں تیری تواضع کے بعد بھی تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تمام حدیثیں جو ہم نے بیان کی اصول کافی کے باب تسبیح میں بھی موجود ہیں، توحید صدوق میں بھی موجود ہیں، باب ثواب الموحدین میں بھی موجود ہیں،